الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سن عرض میری دلی بر میں کدیاں کملی دے گھر میں کدیاں کملی دے گھر میں. سن عرض میری دلی بر میں کدیاں کملی دے گھر میں کدیاں کملی دے گھر میں لگ گئے کھلی درد ہزار کی میں رو رو عمر گزار.
گزارا کیویں رو رو مارے گزارا ایویں رو دے نہ جاواں مروے کدے آ کملی دے گھر وے کدے آ کملی دے گھر قسم حسین تیری دید نو ترسن نین تیری دید نو ترسن نین نینا دے سے بھر وے کدی آ کملی دے گھر وے کدی آ کملی دے گھر وے سن عرض کدی آ کملی دے گھر وے کدی آ کملی دے گھر بلا تمگید جس آئے مختصنوں میں موضوع سخن بنایا خلاق عالم نے اس آئے مقصد اندر دعاواں دا ذکر فرمایا سادے لفظ چرچ کران تاکہ ہر شخص نو سمجھ آ جائے تیرے میرے لجپال نبی امت دے غمخار نبی امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جمع غفیر صحابہ دے جرمت جلوہ گرن تاجدار صداقت موجودن تاجدار عدالت موجودن تاجدار سخاوت موجودن تاجدار شجاعت موجودن اشرا مبشرہ صحابہ موجودن بلکہ انجا خان سرکار دے لاڈلے پیارے سارے صحابہ موجودن اور اللہ دی عزت دی قسم میں چند ستارے ہیں سونا نہیں لگدا جی میں سرکار صحابہ سونے لگ دے ہیں جی میں سرکار صحابہ سونے لگ دے ہیں لفظاں تے غور کر سو انشاءاللہ بات سمجھ آسی مسجد نبوی تیرے میرے لجپال نبی جلوہ گرن سرکار دے سارے صحابہ جلوہ گرن اسے مقام جو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا مسجد نبوی سرکار دے سارے صحابہ موجود ہیں مسجد نبوی کیا ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ سرکار فرمائے اے ممبر اور میرے حجرے دے درمیان والا زمین دا ٹکڑا اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے میں عقیدت دا جملہ دیونا چاہنا آخری بندے تک توجہ ہوئے میرے سرکار فرمائے اے زمین دا ٹکڑا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے علماء فرماندن کہ ہن اس زمین دے ٹکڑے نو زمین دا ٹکڑا نہیں آکھنا او جنت دا باغ ہے او جنت دا باغ ہے کیونکہ سرکار اس زبان نال ارشاد فرمائے کہ جدے بارے کائنات دا رب فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى محبوب اس زبان تو نہیں بولنا بلکہ میں خدا بولنا ان هو الا وحی یوحى سرکار اس وقت تک بول دے نہیں جدو تک کہ خدا نہ بولے ان توجہ کرنا سرکار نے اس زبان دے نال فرمائے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ کہ اس زمین دا ٹکڑا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے سرکار فرمائے ہن علماء
فرماندن کہ اس نے زمین دا ٹکڑا نہیں آکھنا جنت دا باغ ہے اللہ واسطے ذرا توجہ کریں اس باغ جو بیٹھا کون ہے سرکار دے صحابہ اس باغ جو بیٹھا کون ہے سرکار دے صحابہ یعنی جنت دے باغ سرکار دے صحابہ بیٹھے حضور نے جنت دے باغ بٹھا کے اللہ واسطے توجہ کری جنت دے باغ دے اندر میرے نبی نے صحابہ نو بٹھایا تے قانون ہے کہ جڑا ایک مرتبہ جنت تے جائے اے نہیں ہو سکتا کہ پھر پلٹ کے واپس آ جائے یعنی جنتی ہو کے جہنمی ہو جائے اے کدے نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ جو جنت تے پہنچ گیا اور قانون خدا ہے کہ او پھر دائمی جنت تے چراسی او دے واسطے ہمیشہ لئی جنت تے جا کے جہنم نہیں آ سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہنم میں جا کے بندہ جنت ضرور جاندے جنت چو واپس نہیں آندا ہن ذرا توجہ کریں جدو میں اے حدیث پڑھی تے سوچی پہ گیا کہ حضور کیوں فرمائے اس وجہ واسطے فرمائے تاکہ قیامت تک آمن والے بندیاں نو پتہ چل جائے کہ اے او صحابہ جنہاں نو میں خود ہاتھ پکڑ کے جنت وچ بٹھا کے جا رہے ہیں پھر کون مئی دلال ہے جڑا جنت چو کڈ کے دکھائے اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ سرکار جنہاں نو جنت وچ بٹھا کے گئے جنت وچ بٹھا کے گئے یاد رکھ میں اس صحابہ دی گل پہ کرنا یہ بارے کائنات دے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اے میں اللہ تے راضی ہو گئے ایمان نال دساں تنقید کرنا مقصد نہیں کسے تے ہٹ کرنا مقصد نہیں کسے دا دل دکھاونا مقصد نہیں دعوت فکر دیونا ضروری سمجھنا میں گل قرآن دی پہ کرنا کائنات دے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ ہوئے جنہاں تے میں راضی ہو گیا اور اے میں اللہ تے راضی ہو گئے آخری بندے تک میرا سوال ہے کیا خدا جہنمیاں تے راضی ہوندے گنہگاراں تے راضی ہوندے نہیں جس سے خدا راضی ہو جائے اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ جنہاں تے خدا راضی ہو جائے انہاں دے بیڑے پار فرمایا میں انہاں تے راضی اور اے میں اللہ تے راضی جس سے اللہ راضی ہو جائے سادے لفظیں چاکھاں کائنات دا خالق راضی ہو جائے تے مخلوق راضی نہ ہوئے تے دی اپنی مرضی جڑے سمجھے ہوئے آخو جو سبحان اللہ اگر مخلوق نہ راضی ہوئے انہیں شانہ والے صحابہ تے پھر انہیں دی اپنی مرضی اے او صحابہ ہیں سرکار دے ہاتھ چھت دے کے کیتی بیعت کائنات دے رب کیا فرمائے ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ محبوب جڑے لوگ تیری بیعت پہ کردن اے تیری نہیں میں اللہ دی بیعت پہ کردن میں اللہ دی بیعت پہ کردن محبوب تیرے ہاتھ دی صورت میں اللہ دی بیعت پہ کردن اور ایمان نال دساں جڑے رسول خدا دی صورت اللہ دی بیعت کرن اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ کوئی پیر سیال دے ہاتھ چھات دے کے بیعت کرے تے کہ آنے پیر سیال لجپال ایسا لجپال ہے کہ قبر و حشر تک غلام نو جنت چلے کے جاس کامل ولی دی گل پہ کرنا پیڑاں دی گل نہیں پہ کردا کامل ولی اور ہوندن پیڑ اور ہوندن سارے نزدیک تے پیری مریدی دا معیار بن گیا نا جدے ہاتھ چنگوٹھے زیادہ ہوئیں جدے ہاتھ چنگوٹھے زیادہ ہوئیں دومیں ہاتھاں کنگن پائے ہوئیں لٹاں کندے تے ہوئیں داڑی مڈھو نہ ہوئے 6-4 دیاں مچھاں ہوئیں سارے نزدیک تے پہنچا آیا بزرگے سائیں بڑا پہنچا آیا بزرگے نہیں بیکھنا کہ کیا ہے شریعت دا پابند ہے کہ نہیں حضور دی سنت ہے کہ نہیں اسی پیر من لیا میں پیران دی گل نہیں پہ کردا میں اللہ دے محبوبان دی گل پہ کرنا اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ اچھا جیڑا بندہ پیر سیال لجپال دے ہاتھ چھات دے وے او بھی کامیاب جو میرے باہو سلطان دے ہاتھ چھات دے وے او بھی کامیاب جو پیر بارو کریم دے ہاتھ چھات دے وے او بھی کامیاب جو پیر سیال لجپال جو پیر تاجدار گولڑا پیر مہر علی دے ہاتھ چھات دے وے او بھی کامیاب ایمان نال دساں جنہ مصطفیٰ دے ہاتھ چھات دیتا ہو سی او کتنے کامیاب ہیں اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جنہ سرکار دے ہاتھ چھات دیتا تے پھر جنہ دے بارے اللہ فرمائے محبوب تیرا نہیں اے بلکہ میری بیعت پہ کردن اگلے جملے تے غور کری حضور نے بیعت کی تھی نا سارے صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی میرے آقا نے انہیں صحابہ دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھے کائنات دا خدا پھر بولے فرمایا محبوب ید اللہ فوق ایدیہم انہ دے ہاتھاں تے تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ اچھی آنکھ نہ ذرا سبحان اللہ انہ دے ہاتھاں تے
تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ ہے. اچھا ایمان نال دساں ایک اور جملہ سناواں اگر ذہن حاضر ہے تسی میرے ول ویکھو میں قیمتی جملے عرض کرن تھوڑی جہی دیر ہے اس بعد انشاءاللہ لنگر ہوسی محفل دا اختتام ہوسی. اے چند لمحے میرے ول ویکھو میں قیمتی جملے عرض کرنے. کائنات دے رب فرمائے ید اللہ کے فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں تے میں اللہ دا ہاتھ جی اونچی آنکھوں نظر سبحان اللہ. فرمایا انہاں دے ہتھاں تے میں اللہ دا ہاتھ ہے. ہن ایمان نال دسی میں سمجھاون واسطے جملہ عرض پیا کرنا سمجھاون واسطے. اپنے علاقے دے اندر کوئی بندہ ایسا ہوئے جے دے تے ایم پی اے دا ہاتھ ہوئے اپاں کہ آنے علاقے چ بڑا ہو دے ٹور ہوندی کہ میاں ایم پی اے دا ہاتھ ہے دے. اگر کسے تے ایم این اے دا ہاتھ ہوئے پورے ضلع چ ٹور ہوندی. کسے تے صوبائی وزیر دا ہاتھ ہوئے پورے صوبے چ دی ٹور ہے. کسے تے وزیر اعظم دا ہاتھ ہوئے تے پورے ملک چ دی ٹور ہے کہ اے وزیر اعظم دا خاص بندہ ہے. اے تے وزیر اعظم دا ہاتھ ہے. صدر دا ہاتھ ہوئے پورے ملک چ دی تھر تھلی ہے. بڑا نام ہے بڑا اختیار ہے بڑے مقام والا ہے. جے تے صدر دا ہاتھ ہوئے آخری بندے تک توجہ ہوئے. جے تے ایم این اے جے دا ہاتھ ہوئے او بھی بڑے مقام والا. وزیر اعظم دا ہاتھ ہوئے ملک چ ٹور ہے اور صدر دا ہاتھ ہوئے او دی بھی طاقت دا حال کوئی نہیں انداز کوئی نہیں. ایمان نال دساں جنہاں صحابہ دے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے تے کائنات دے خدا دا ہاتھ ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. انہاں صحابہ دی عظمت دا عالم کیا ہو سی سرکار دے غلامہ دی شان دا عالم کیا ہو سی. توجہ کریں بہت سارا مواد ہے مگر جو میں گل عرض کرنا چاہنا کیونکہ میں نے اشارہ بھی ہویا کہ ذرا ہاتھ حولہ رکھا مگر جو حق آ گیا ہن پیچھے ہٹ دتے نہیں نا. ہاں جی سارے جے بندے نو سدن دا مقصد یہ ہوندے میری کم سے کم ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لوگاں دے عقیدے دی اصلاح کراں. عقیدے دی ہر کسی دی ڈیوٹی ہوندی اپنی اپنی عقیدے دی اصلاح کراں کہ سارا عقیدہ کیا ہے. کیونکہ دوستو سب تو پہلا مرن تو بعد لوگ آدھے نا امالاں دا سوال ہوندے میں آنا نا مرن تو بعد سب تو پہلا سوال ہی عقیدے دا ہے. اونچی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ. اے امال دے سوالات بعد چوٹ ہو سن پہلے عقیدے دا سوال ہے. سوالات دی ابتدا کتوں ہوندی ہے بندہ ٹریا لے گئے قبرستان قبر دفن کیتا تسی واپس پلٹے نکیرہ نہ آگے نکیرہ نہ آگے انہاں کے پہلا سوال کر دن کیڑا سوال کر دن من ربو کا دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے. اور ایمان نال دساں رب نو رب مننا اے عقیدہ یا اعمال ہے عقیدہ ہے. من ربو کا تیرا رب کون ہے پہلا سوال ہی عقیدے دا. دوسرا سوال کرسن ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے دین الاسلام اسلام نو دین مننا اے عقیدہ ہے عمل نہیں. تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل سرکار دے بارے پوچھن دس انہاں دے بارے کے آنا ہے. اچھا مزے علی گل ہے تساں ایمان تازہ اسی اگر گل تے غور کیتا تھا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل فرشتے یہ ناکسن کہ انہاں نو جاننا ہے یا نہیں جاندا اے نہیں آدھے اے ناکسن کہ انہاں نو پہچاننا ہے یا نہیں نا او اکسن ما کنت تقول انہاں دے بارے کے آدھا ہے دنیا اچ کے آدھا ہے انہاں دے بارے عقیدہ کے رکھدا ہے اپنے ورگا آدھا ہے یا بے مثل نبی آدھا ہے. جڑے سمجھے ہوئے آخو نا سبحان اللہ اپنے ورگا آدھا ہے یا بے مثل نبی. ما کنت تقولو انہاں دے بارے کے آنا ہے. اگلے جملے تے غور کریں فی حق هذا الرجل انج نہیں آدھے فی حق هذا النبی یا فی حق هذا الرسول نہ نبی اکسن نہ رسول اکسن فی حق هذا الرجل اس مرد دے بارے کے آنا ہے. تعلیم یافتہ حضرات بیٹھے ہو نا عربی دے اندر رجل مرد نو آدن موجود ہیں قبر ہے بسم اللہ سبحان اللہ. رجل کس نو آدن مرد نو. اچھا توارے نزدیک مرد کے نو آدن وہ بولو تے صحیح میں مردہ نال گل پیا کرنا. مرد کس نو آدن جسم بھی صحیح سالم ہوئے تے جسم جو روح بھی ہوئے. اسی آنے اے مرد ہے قبلہ قاری صاحب ثنا خان صاحب بیٹھے نے مردن علامہ صاحب کیونکہ نام تو وقفیت نہیں تو صحابہ بیٹھے ہو مرد اس نو آدن جسم بھی صحیح سالم ہوئے تے روح بھی جسم چوے اے مرد ہے. روح نکل گئی کہ بن گیا میت بن گئی. انہوں مرد کوئی نہیں آدھا آندھنے میت ہے یعنی مرد اس نو آدن جسم بھی ہوئے
جسم چ روح بھی ہوے قربان جاوا نکی رحم دے سوال تو فرمایا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد دے بارے کے آنا ہے اے لفظ رجل پہ دس دے میرا نبی جسم اور روح دے نال قبر جلوہ گر ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت جسم اور روح دے نال جلوہ کر رونن اچھا رجل وقت اس وجہ واسے آکھیا ویکھیے تے صحیح سونے نبی نو جان دا پہچان دا بھی ہے کہ نہ کچھ ہی آکھو نا ذرا سبحان اللہ اسے وجہ واسے میں عقیدت دے جملے میں پہلے عرض کردا ہوں نا بس تسی اگر دل دے کن نال سنیا تے گل سمجھ آ جاسی اچھی آکھو نا ذرا سبحان اللہ لمبی گل نہ کراں واذا سال صحابہ حضور دی خدمت چھائے ہاتھ جوڑے سونیاں اساں نمازاں پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں زکات دینے ہیں اس بارگاہ لم یزلی دے اندر دست دعا دراز کرنے ہیں سادہ رب کتنا قریب ہے ساریاں دعاواں سندا بھی ہے کہ نہ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ ساریاں دعاواں سندا بھی ہے کہ نہ حج میرے آقا خاموش نواز قدرت آئی جبرائیل لبیک یا رب جلیل فرمایا جلدی جا میرے یار نو میرا سلام بھی دے میرا پیغام بھی دے پیغام بھی دے جبرائیل گمین آئے سلام بھی پیش کیتا پیغام بھی پیش کیتا اور اس پیغام تے توجہ کریں اگر دل دے کن نال سنیا تے ایمان تازہ ہو سی فرمایا جبرائیل گمین عرض کرن لگے سونیا اللہ فرماندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اس آیت دے ان لفظاں دے ذرا ترجمے تے غور کرنا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي لفظی ترجمہ کیا بندا ہے محبوب جسلے اذا جسلے سَأَلَكَ سوال کرن تیرے کول عبادی میرے بندے بولو تے صحیح نہ یارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي محبوب جس لے تیرے کل سوال کرن میرے بندے مولا انبیاء اولیاء تو تے سوال کرنا حرام ہے تیرے محبوب کل سوال پہ کر دن تو آنے جڑے تیرے کل سوال کرن بولو تے صحیح نہ میں دونوں طرفوں میں ترجمے کرسا سمجھ آسی تے گل سمجھ آ جاسی توجہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي محبوب جو تیرے درتے سوالی عبادی میرے بندے اگر الٹا ترجمہ کریے بد کے بندے ذہن نو حاضر رکھیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي محبوب جو تیرے درد سوالی او میرے بندے اور میرے بندے ہو جو تیرے درد سوالی اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ جو تیرے درد سوالی وہ میرے بندے اور میرے بندے ہو جو تیرے درد سوالی آخنا ذرا سبحان اللہ ہی وجہ واسطے تے صحابہ جدن بھی کوئی لوڑ پویا نا مدنی تاجدار دی خدمت حاضر اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ حضور دی خدمت چاہوے نے سونیا فلاں چیز چاہی دی ہے تے حضرت انس فرماندے میں کدی ساری زندگی حضور دی زبان تو کدی حرف لا سنے ہی نہیں لا دا مطلب ہے بھئی میرے کل کوئی نہیں حضرت انس فرماندے جس جو منگے حضور عطا فرما چھوڑے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاک ذات دے غلام و قربانی آوا حضرت قتادہ سنو کہ کیویں سرکار کل منگے صحابہ نے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ آ ذرا توجہ کرنا میرے سرکار سنو میرے سرکار دا لاڈلا صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا لاڈلا صحابی ہیں جنگ دے دوران تیر لگیا دشمن دا اکھ تے آنکھ لگیا اکھ تے جدو تیر لگیا اکھ دا آنوئے ڈھیلا بار آ گیا ظالم نے تانا مارے آنکھ لگا جے دی نبی دی خاطر تساں جان دے من دی پرواہ نہیں کر دے جے دی خاطر جسم کٹامن دی پرواہ نہیں کر دے جے دی خاطر جان قربان کر دے میں جا اپنے نبی دے کولوں آنکھ دے وے ان اللہ واسطے توجہ کری حضرت قتادہ پاک نے جدو تانا دشمن دا سنے اکھ دا ڈھیلا چاہے چل دا چلا میرے نبی دی بارگاہیں چاہے میرے مصطفیٰ دی بارگاہیں چاہ گیا ان ذرا توجہ کرنا میرے نبی دی خدمت چاہ کے عرض پہ اکھر لے سونے اگر اجازت ہوئے تے سرائکی دی گلی سنا دے توجہ کرنا میرے نبی دی بارگاہیں اکھ دا آنا چاہ کے آئی میرے نبی دی خدمت اقدس دے گل رہا لے روکے آدھا کھڑے سونے آئے حسن دا شاہ تیرے سن چرچے تے جھال بخت دا پاسا آئے کھڑے آئے
سا جگ دے ڈھیر ستائیں ہوئے نو دے آپ دلاسا آئے کھڑے آئے سانو در تو خالی موڑی نا تے بن جگ دا ہاسا آئے کھڑے آئے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ میرا زور لاؤنے تو صدقے دوری سبحان اللہ تو صدقے اچھی آنکھوں چا ذرا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم حضرت قتادہ پاک میرے نبی دی بارگاہ دے گل رائے عرض کردن یا رسول اللہ فدا کا گبی و گمی میرے اماں تے گبا قربان ہو جامن کملی والے آئے اے اکھ دا ڈھیلا بہر آئے دشمن تانا مارے حضور اکھ منگن آیا اکھ منگن آیا اچھا تیرے کل پوچھنا صحابہ تو ود کے کوئی شریعت نو سمجھن والا ہو سکتا دین نو سمجھن والا ہو سکتا اچھا صحابہ حضرت قتادہ نو علم کوئی نہ دیمن والا تے خدا ہے حضور کل کیوں آئے اچھی آخونا ذرا سبحان اللہ کیا صحابہ نو علم کوئی نہ حضور دے پلے جتنا اختیار ہے بس اتنے محدود ہے ماذ اللہ بس جو کچھ بھی منگنے اللہ کل منگنے یقیناً صحابہ نو علم دیمن والا اوے دیندہ مصطفیٰ دے درد اچھی آخونا سبحان اللہ میرے کریم کائنات دی بارگاہ سونے آنکھ چاہی دی میرے لجپال نبی فرمائے قتادہ اگر صبر کر جاویں تے بہتر ہے عرض ہون اگلے جملے تے غور کرنا جلے میرے نبی فرمائے صبر کر جاویں تے بہتر ہے ہاتھ جوڑے عرض کردن سونے آیا تے آندانا اگر آگے آتے ہون خالی نہیں جانا ہون خالی نہیں جاندہ ہون مسئلہ میری آخدہ نہیں ہے مسئلہ میری آخدہ نہیں ہے کملی والے آئے ایتے اکھے اگر ہزار جانوں میں او بھی تو دینا تو قربان کر دے ہزارہ جانوں میں نو بھی تو دینا تو قربان کر دے میرے تاجدار بریلی بھی بول پائے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ میرے تاجدار بریلی کہ تو آنوی گزارش کرنا کہ کلام بزرگان دے سنے کرو اللہ والیاں دے سنے کرو آج کل جڑے کلام آگئے نا میرے مسلک دے بیڑا غرق کر کے رکھ چھوڑے آج کل جڑے کلام آگئے میں اکثر آدھر نا سٹیج جاندے کھڑے ہو کے اور وہ پھر اللہ دے ولیاں نال منصوب کر دیں ہمیشہ تو سن دے رہے ہو جڑی جنت دے تو مان کریں نے تیری جنت مول نہ بڑھساں جڑے دوزخ دے تو ڈراوے دینے تیری دوزخی مول نہ بڑھساں ہاں جی عجیب گل ہے انشاءاللہ جنت دوزخ قائم رہی اگو پتہ نہیں کیسے الفاظ بول دیں جناب ایک کفریہ کلمات ہیں رب نو آندہ جڑی جنت بنائی ہے یدہ ہی نہیں جاندہ دوزخ بنائی ہے یدہ ہی نہیں جاندہ نہ جنت جاندے نہ دوزخ جاندے حضرت شاعر پتہ نہیں مڑ جاسی کیڑے پاس اس لئے تو دو چیزیں ہوتے ہیں نا یا دوزخ یا جنت اگر اللہ دا کرم شامل حال ہو یا تے جنت تے جو گناہ زیادے ہو گئے تے جہنم آندے میں جہنم اچھ نہیں جاندہ ایمان نال دا آڈر ہو گیا جرت ہے کہ رہ جاوے نا دوزخ جنت جنت تے اوے جدی طلب میرے نبی دے صحابہ بھی کر دے رہے نا اچھی آخشہ نظرہ سبحان اللہ لمبی گل نہ کران تو آڑا ذوق بھی رات سے جو ٹوٹ گیا میں تازہ پیا کرنا توجہ میرے تاجدار بریلی بول پہ کہ حضرت قتادہ ایو کو جرز کر دے ان کروں تیرے نام پر یہ جان فدا نہ بسے دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں لبیک لبیک یا حرف لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ آباد زندہ آباد حضرت قتادہ حضور اکشائی دیئے خالی نہ جاندہ صحابہ فرمانن حضرت قتادہ نو سرکار نے بلایا اور لواب دہن حضرت قتادہ دی اکھ تے رکھیا حضرت قتادہ پاک فرمانن آنکھ انجو جڑی لگدا کدے تکلیف ہوئی نہیں اچھی آنکھ شاہ نظرہ سبحان اللہ کدے تکلیف ہوئی بھی نہیں یہ تے حضور دی ظاہری حیات طیبہ علم اگر بعد از وصال بھی کوئی نبی نو پکارے
اللہ دی قسم میرے نبی آوانے دیر نہیں کر دے بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ بعد از وصال بھی کوئی میرے نبی نو پکارے حضور آوانے دیر نہیں کر دے بس فرق اتنا ہے کہ صدن والا منہ تو چہرہ تے ہوئے نا اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ اے پوچھا شیخ محقق تو کہ سرکار کی میں آنے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تو پوچھ جنہ جاگ دیں 72 مرتبہ حضور دا دیدار کی تھے اور امام بصیری تو پوچھ کہ حضور کی میں کرم نوازی فرمیندن اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ لوگ آدھے نا کہ اتنی دور تو نبی کی میں دیکھ دے تے کی میں سن دے نبی دیکھ دا بھی ہے تے سن دا بھی ہے علم ترہ حضور ماں دے پیٹے چننا جدوں اصحاب فیل دا واقعہ ہویا اس واقعے تو 40 50 یا 55 دن بعد حضور دی ولادت ہوئی ہے ولادت تو 40 سال بعد حضور اعلان نبوت فرمائے تے قرآن دا نزول ہوئے ہن توجہ کریں 40 سال تو زیادہ ہومن والا پہلے ہومن والا واقعہ اور وہ بھی حضور ماں دے پیٹے چن اللہ کنا لفظاں نال یاد فرمائے علم تارا محبوب تو ویکھیا نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ تیرے رب ہاتھی والے نال کیڑا معاملہ کیتے محبوبہ ویکھیا نہ بھی علم تارا یعنی ویکھیا آئی ایمان نال دساں جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو ویکھ سکدے او نبی قبر انور وچ رہ کے انہاں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا اچھی آکھنا ذرا سبحان اللہ یقیناً ویکھ دن اے میرے باہو سلطان تو پوچھ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ اچھا باہو سلطان ایک گل یاد آ گئی میرے باہو سلطان تے اس تو اگے ود گئے آپ فرمانا سرکار دی شان تے وراء الورا ہے سرکار دے غلام ہی سن دن اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ سرکار دے غلام ہی سن دن آ ذرا توجہ کریں متا کوئی آنکھے غلام کی میں سن دن ذرا سناواں اللہ واسطے لفظاں تے غور کریں میرے باہو سلطان فرمانن آپ فرمانن کہ اللہ دے ولی بھی سن دن اے میرے عارفان دے سلطان کی میں سن دن ان ذرا توجہ کریں ایو عقیدہ تاں وجہ سے بغداد والمو کر کے میرے عارفان دے سلطان دے سن فریاد پیران دے پیرا تے میری عرض سڑی کن ڈار کے ہو بیڑا اڑے آئی وچ کھپران لے تے جتھے مچھنا بندے ڈر کے غوث جلانی محبوب زبانی تے میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنا دے کامل باہو تے اوے کلی لگ دے تار کے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ حضور عرفان دے سلطان فرماندن کہ حضور دے غلام بھی سن دن اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ بس ایک جملہ چونکہ ٹائم بھی قریب ہو گیا سامان بھی آ گیا ایک جملہ میں عرض کر کے تسی میرے ولویکھو میں زہرا دے بابے دا ذکر کرنے سنو میں آخر تے عرض کرنا چاہنا کہ حضور کی میں سن دن ہے ذوق ذرا سنا دے میں بڑے قیمتی جملے عرض کر دن توجہ کرنا حضور کی میں سن دن بہت سارا مواد ہے سرکار دے صحابہ دا یہ عقیدہ حضور سن دن اگر وقت ہوندہ تھی میں تفصیلا عرض کردہ سرکار دے اصحاب دا بھی عقیدہ حضور بعد از وصال سن دن تے سرکار دی آل دا بھی عقیدہ کہ سرکار بعد از وصال سن دن اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ اچھا اگر دل اجازت دے تے آخر تے دو جملے ذرا سنا دے کہ سرکار دی آل دا کی میں عقیدہ ہے کہ حضور سن دن اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ تو دلی سبحان اللہ نہیں آنکھنی ذرا ذوق میں سرکار دی آل دا ذکر کرنا ہے توجہ کرنا میں سناونا چاہنا کہ آل دا کی میں عقیدہ حضور سن دن جدو واقعہ کربلا ہو گیا
سید دین بچا، اسلام بچا، جس لئے واپس آئے نا مدینہ، اللہ واسطے غور کریں، اور میں ہاتھ بن کے عرض بیٹھا کریں نا، اس نو فرقہ پرستی نہ سمجھیں، تنقید نہ سمجھیں، کوئی آدھے اجڑ کے آئے، کوئی آدھے لٹی کے آئے، 12ویں دا عقیدہ سن، نہ اجڑ کے آئے نہ لٹی کے آئے، کائنات جنہ دے در تے پئی پل دی ہوئے کدے خود نہیں اجڑ دے، کدے خود نہیں لٹیں دے، 12ویں کی میں آئے، سناواں کی میں آئے، اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کریں، اگر میری گل سمجھ آونیے سوچیں ضرور کہ 12ویں کے آ گیا میانا، نہ اجڑ کے آئے نہ لٹی کے آئے، 12ویں تے کی میں واپس آئے میانا، تھی فارغ تبلیغ کنو تے آئی وطن تے زہرا جائی، بیمار ملاح نے بیڑے لی جا وطن دو واگ بلائی، آیا نیڑے پتن مدینے دا تے لگی دسن رسول دی شاہی، ودے آدن لوگ مدینے دے اسلام دی ملکہ آئی۔ اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ۔ جس لئے آئے نا مدینہ طیبہ تے مخدوم قونین چادر تطہیر دی مالکہ جناب سیدہ عالمہ فاضلہ عابدہ زکیہ مزکیہ جناب سیدہ زینب علیہ سلام اللہ علیہ فرمانین سجاد دستور مدینہ دا جدو مسافر سفر دو ویندن نانے نو سلام کر کے ویندن، جدو واپس آندن پہلے سلام آ کر دن، فرمائنے چلو چل دیں چل کے سلام عرض کرنے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا ہے قافلہ چلا چلا جس لئے میرے آقا دے روضہ انور تے آیا ہے، اللہ دی عزت دی قسم میانا مدینے دے در و دیواری ہل گئے ہوں سے، جدو مخدوم آئے کونین آکھے آؤ سی نانا سلام ہوئی، نانا سلام ہوئی، مدینے دے مردی رومن والے، مدینے دے نوجوان بزرگ عورتاں تے معصوم رومن والے، اللہ واسطے ذرا توجہ کرنا میرے پیر امام سجاد حضور دے قدمانے پاسے کھڑن روندے بھی کھڑن، مدینہ تو مکہ، مکہ تو کربلا، شام دے حال کھڑے سنے دے، شام دے حال کھڑے سنے دن، اور میں ویکھنا چاہنا کہ کی میں سن لے ہو حال کھڑے سنے دن، حال کھڑے اس تو ود کے دردلا جملہ نہیں ہو سکتا، روندے بھی کھڑے حال ہی کھڑے سنے دن، آدھے کھڑے لانا جی تسا جان دے ہو کائے حال اساں تے اے سفر مکا کے آئے ہیں، تو آدھے سامنے گل حالات سبے جائے حال نبھا کے آئے ہیں، علی اکبر تو علی اصغر تائی تے کہنوں کے تھے دفنا کے آئے ہیں، اچھا سبقت ہر شاید اپنی اسلام بچا کے آئے۔ آخری جملہ میں تو اتنا پڑھیا کہ میرے پیر امام سجاد نو روندے ہوئے نندر آئی، خواب اچ نانے مصطفیٰ زیارت فرمائی، حضور نے بیٹے نو سینے نہ لائے، فرمانے سجاد نہ رو، تیرا رومنا تے میں محمدی برداشت نہیں کر سکتا، عرض کر دے نانا نہیں رواں نہیں تے کہ کراں، فرمایا بیٹا بھول جا میدان کربلا، امتحانات اساں سرخرو ہو آئیو، کامیاب ہو آئیو، دین بچا آئیو، بھول جا میدان کربلا۔ ہن ذرا توجہ کرنا میرے پیر امام سجاد عرض کر دے لالا جی کی میں بھول جاواں، جیڑی گردن تے تساں بوسے لیندے رہے اس گردن تے چلیاں تلواراں کی میں بھول، اکبر دی جوانی نو کی میں بھول جاواں، جناب قاسم دے سیرے کی میں بھول، جناب اصغر دی معصومیت نو کی میں بھول جاواں۔ ان طرح جملے تے غور کرنا عرض کر دے لالا جی میں نو یا دل جھڑکاں ہر مول جا تے او دا تیر چلاون نہیں بھولدا، بیا قاسم سہرے والے نو پاکے گنڈڑی چاون نہیں بھولدا، بہو سفار کیتے میں پر شام والے تے بازار چ آون نہیں بھولدا،
سبقت شام دیا موڑا ویچی او دا تلخ علاوان نہیں بھول خدا دے میں عرض کردہ بس میں جو آیت پڑھی دا ترجمہ کر کے اجازت چاہنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي محبوب جڑے تیرے کو سوال کر دن میرے بندے کیڑا سوال کہ سارا رب کتنے قریب ہے فَإِنِّي قریب کہ میں انہیں دے بہت زیادہ قریب ہاں اجیبو دعوت الداعِ اذا دعان کائنات دے رب فرمائے اجیبو میں قبول کرنا دعوت الداعِ اذا دعان دعا کرن والے دی دعانو اذا دعان جس وقت تو منگے جس وقت تو منگے قائد نہیں لائی کہ فلاں وقت منگے تے قبول کرساں فلاں منگسی تے نہ کرساں نہ فرمایا اذا دعان جس لئے مرضی منگے منگنا بندے دا کام میں قبول کرنا میں اللہ دا کام میں کوئی وقت تین عبادت ہیں جنہ دا کوئی وقت مقرر نہیں پہلی عبادت کیا ہے قرآن دی تلاوت دا بھی کوئی وقت مقرر نہیں جس لمحے تلاوت کرسو اللہ قبول کرسو دوسرا سرکار دی ذات درود و سلام پڑھن دا بھی کوئی وقت مقرر نہیں جس لئے مرضی درود و سلام پڑھو اللہ قبول کریں دے اور تیسری دعا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان دعا بھی جس وقت منگو اللہ قبول کرے سی اذا دعان اللہ فرمائے جس لئے مرضی منگو صبح نو منگو تامی قبول ہے دوپہر نو منگو تامی قبول ہے شام نو منگو تامی قبول ہے جنازے تو پہلے منگو تامی قبول ہے جنازے تو بعد چ منگو تامی قبول ہے دعا دا کوئی وقت مقرر نہیں کوئی وقت مقرر نہیں چاہے جنازے تو پہلے منگو تامی جنازے تو بعد دعا منگو تامی میت سامنے رکھ کے اللہ تو ایدے لئی بخشش منگو تامی قبول ہے حضور کیوں فرمائیں کہ جنازے شریک ہویا کرو وجہ او دی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنازے اللہ نیک ہوئے او دے صدقے تساں بخشے جاؤ یا مجمع کوئی نیک ہوئے اے دے صدقے مرن اللہ بخشا جاوے دعا جدو کرسی حضور فرمایا نہیں جیتے 40 بندہ اکٹھا ہو کے دعا منگے او دے اندر ایک تکوینی ولی ضرور موجود ہوں دے کہ اللہ اس ولی دی دعا دا صدقہ ساریاں دیا دعا میں قبول کر دیں دے تو دوستان اسی وقار دعا ایسی عبادت ہے جس لمحے جس مرضی منگو اللہ قبول کریں دے بندیاں تو منگنا شرک ہے اللہ تو منگنا شرک نہیں ہو سکتا اللہ تو منگنا شرک نہیں ہو سکتا اچھا حکم ہویا کہ 10 منٹ اور سامان بھی آ گیا میں آنا پھر عوام کوڑی نہ جاوے کہ سامان بھی آیا تھا جی چلو دعا دے بارے میں 2 جملے اور بول دینا اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ دعا قبول ہے دعا قبول ہوندی ہے جنازے تو بعد ہی بھلے منگو حضرت عمر پاک جنازے تو رہ گئے تو جس لئے جنازہ ہو گیا نا تو حضرت عمر پاک پیچھو آئے نا آواز لا کے فرمایا ٹھہر جاؤ میں نے بھی دعا شامل ہو لین دو تو آپ بھی دعا منگی دعا دا ازعدان مطلقاً اللہ فرمایا جس لئے مرضی منگو میں دعا قبول کرے نا جدو اللہ نے قید نہیں لائی آج دا کوئی بندہ قید لاوے تے دی اپنی مرضی جس لئے مرضی اللہ کل منگو قبول ہوندی ہے سنو فتاوی شامی فتاوی شامی دے اندر کیا کچھ لکھیا ہوئی سارے ثواب دے متعلق توجہ کرنا فتاوی شامی دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ جڑے ہر انسان ہر بندے دے نال 2 فرشتے رہن جس نو کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے انسان دیاں نیکیاں بھی لکھ دین انسان دے گناہ بھی لکھ دین 2 فرشتے مامور اچھا جی 2 فرشتے مقرر ہیں کندے تے جنہاں نو کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے توجہ میرے والے واپس سے ہوئے ایک دفعہ آپ خوچانا ذرا سبحان اللہ 2 فرشتے ہر بندے دے نال راندن جنہاں نو کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے انسان دے نیکیاں بھی لکھ دن تے گناہ بھی لکھ دن علامہ شامی نے لکھیا جدو بندہ فوت ہو جاندے نا اے 2 فرشتے اللہ دی بارگاہ ہی چرج کر دن مولا پہلے تے ڈیوٹی آئے دے رلے رہے ہیں ادیاں نیکیاں بھی لکھیاں گناہ بھی لکھے ہونے فوت ہو گیا مر گیا ہونے کے کریے سارے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے اگر اجازت ہوئے تے آسمانہ تیرے عبادت کروں زمین تیرے عبادت کروں علامہ شامی لکھ دن کہ کائنات دے رب فرمان دے اے میرے فرشتے آسمان تے آمن دی لوڑ کوئی نہیں مولا کے کرنے کائنات دے رب فرمان دے کہ جس میرے بندے دے رلے رہے ہو ساری زندگی او دی قبر تے چلے جاؤ فرشتے قبر تے آمدن لفظ کیا ہے فیقوم آنے علی قبرے ہی کہ 2 فرشتے اس بندے دی قبر تے آکے کھڑے ہو جاندن پھر کے کریں دن اللہ فرمائیں دے اے میرے فرشتے ہونی یہ کرو وَيُحَلِّلَانے وَيُكَبِّرَانے وَيُسَبِّحَانے کہ تسبیح و تحلیل میری بیان کرو تکبیرات میری بیان کرو اور ثواب میرے اس بندے دی روح نو پہنچا دے رہو کچھ ہی آنکھوں نا سبحان
سبحان اللہ، ذکر میرا کرنا ہے، تسبیح میری کرنی ہے، ہاں جی تکبیرات میری بیان کرنی ہے، مگر اودا ثواب اس بندے دی روح نو پہنچا دے رہو۔ اگر فرشتے، پہلی گل تے اے ثابت ہو گئی قبرستان قبر تے جانا فرشتیاں دی سنت بھی ہے تے حکم خدا بھی ہے۔ حضور بھی فرمائے کہ ہر جمعرات جمعہ نو والدین تے قبر تے گیا کرو۔ ہن توجہ کریں، فرشتے دو میں اگر فرشتے قبر تے کھڑے ہو کے اللہ دی تسبیح بیان کرن جائز ہو سکدا ہے؟ حضور دا کوئی غلام ہی کھڑے ہو کے ذکر اللہ دا کرے ثواب اس قبر والے نو پہنچاوے، اے بھی جائز ہو سکدا ہے۔ اچھا پھر حدیث دے لفظ کیا، قیامت تک فرشتے اس بندے دی قبر تے کھڑے راسن، ذکر خدا دا کر دے راسن، ثواب اس بندے نو پہنچا دے راسن، ثواب اس بندے نو پہنچا دے راسن۔ گویا کہ مرن والے واسطے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا شرک اور بدعت نہیں، حکم خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور صحابہ دا عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔